اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے. ہے جو لانتی سوڑی جتی دی نوکتے. بے شک رضا کے حامل اخلاص والے اہل اسلام انہیں چاہیے کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کریں، ضد کے معاملے کو دور کریں، اور اس قسم کے چور اور غدار جو سنیوں کو بدنام کرنے والے اپنے آپ کو کبھی شمشیر اعلی حضرت کہتے ہیں اور کبھی ترجمان اہل سنت کہتے ہیں، یہ نہ ترجمان اہل سنت ہے نہ شمشیر احمد رضا ہے، یہ تو غدار ہے سنیت کا. چند روز پہلے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص کے متعلق ہمارے ایک اہل سنت ہونے کے دعوے دار صاحب نے زبان درازی کی اور انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق انتہائی احتیاط کا حکم ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کہ آپس میں جو مشاجرات تھے ان میں امت کو فیصلہ کرنے کی اب ضرورت نہیں، وہ لوگ تو گزر گئے اور نہ ہی کسی ایک کے کہنے پر دوسرا اپنے موقف کو چھوڑے گا. تو ان معاملات کا غور کرتے ہوئے جب لوگ تاریخ کو حقیقت سمجھ کر پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر اس قسم کی غیر محتاط رویے کا شکار ہوتے ہیں. معزز سامعین، میں اس وقت حضرت عمر بن عاص کے متعلق کچھ حدیثیں مرفوع اور کچھ اور مناسب اس کے باتیں وہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے عزیز سامعین، ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن العاص مومنان عمر و ہشام، عاص کے دونوں بیٹے ایماندار ہیں، عمر اور ہشام، عمر بن عاص اور ہشام بن عاص. نبی پاک فرماتے ہیں یہ دونوں مومن ہیں. یہ حدیث امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی اور مسلم کی شرط پر ہونے کا اس کے متعلق ریمارکس دیے کہ یہ امام مسلم کی شرط پر ہے. امام ذہبی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. یہ حدیث امام نسائی کی سنن کبریٰ میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور اس کی سند کم از کم حسن ضرور ہے. ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص. بہت سے لوگ زبانی اسلام لائے، دل میں ایمان نہیں، لیکن عمر بن عاص اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں میں ہے. یہ حدیث بھی حسن ہے. مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ایک اور بات، عمر بن عاص کے مسلمان ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے عمر بن عاص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. اس لشکر کے سپاہیوں میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق تھے اور ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور اس کی امامت، اس فوج کی امامت وہ کراتے رہے عمر بن عاص. اگرچہ یہ ان کا ایک اجتہادی معاملہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی پاک نے مجھ پر اتنی شفقت فرمائی تو میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں. لیکن بعد میں پھر نبی پاک سے جب عرض کیا، بات کی تو کلیئر ہو گیا معاملہ فضیلت کا. تو لیکن بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا. میری اس بات پر غور کیا جائے، اگر عمر بن عاص کا اسلام سیاسی تھا، دل میں ایمان نہیں اترا، تو اس کی ابتدا میں ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ کی نمازیں کیسے ہوئی؟
ان کی نمازیں نہیں ہوئیں تو نبی پاک نے بتایا کیوں نہیں، اور اگر ان کی نمازیں ہو گئیں، نمازیں درست ہوئیں، تو پھر آج کوئی چول اٹھے اور کہے کہ وہ اخلاص سے ایمان نہیں تھا، سیاسی تھا، تو اسے اپنی عاقبت پر غور کرنا چاہیے، کلمہ بھی اسے نصیب ہوگا یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے فکر رضا کے حامل اخلاص والے اہل اسلام، انہیں چاہیے کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کریں، ضد کے معاملے کو دور کریں، اور اس قسم کے چور اور غدار جو سنیوں کو بدنام کرنے والے، اپنے آپ کو کبھی شمشیر اعلی حضرت کہتے ہیں اور کبھی ترجمان اہل سنت کہتے ہیں، یہ نہ ترجمان اہل سنت ہے نہ شمشیر احمد رضا ہے، یہ تو غدار ہے سنیت کا۔ تو میرے عزیز سامعین، توبہ کا دروازہ بند نہیں، ہمیں دعا گو ہے وہ توبہ کر لے، لیکن جس طرح امام احمد رضا خان نے شہادت کے باب میں بیان کیا کہ جو آدمی عادی مجرم ہو اس کی توبہ صرف کہنے سے قبول نہیں، بلکہ توبہ کے بعد ایک مدت تک اس کے متعلق دیکھا جائے، توبہ پر پکا رہے تو پھر اس پر اعتماد کیا جائے۔ تو میرے عزیز سامعین، خطابت، اہل سنت کا خطیب ہونا یہ بہت بڑا ایک منصب ہے، اور جو بار بار توبہ کرتا ہے اور توبہ توڑتا ہے، صحابہ کو بھونکنے کا عادی ہے، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف، کبھی حضرت ابو سفیان کے خلاف، کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور کبھی یہ عمر بن عاص کے خلاف۔ آخر اس ٹبل کو، اس بے غیرت کو اتھارٹی کس نے دی کہ تو طے کرتا پھر یہ مخلص صحابی ہے اور یہ غدار ہے، یہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والا ہے؟ ہٹ ہٹا کر جو ایک روایت بیان کرتے ہیں امام حسن نے یہ فرمایا، تو یاد رہے کہ پہلی بات یہ کہ امام حسن سے اس روایت میں راوی ایسا رافضی ہے جس کو اہل تشیع والے بھی مانتے ہیں کہ وہ وضاع، موضوع روایات بیان کرنے والا، اور اہل سنت کے علماء نے بھی اس کو صاف کہا کہ وہ وضاع ہے، جھوٹا ہے۔ تو ایک ایسے جھوٹے کی روایت پر امام حسن مجتبیٰ کی طرف یہ نسبت کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے اور غلط ہے، اور پھر ان کی اس روایت کا بہانہ بنا کر خود اس طرح کے تبرے بکنا۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض صحابہ کے درمیان کوئی معاملہ ہو بھی تو وہ ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہے رسول اللہ کے صحابہ، اور بعد میں آنے والوں کو یہ استحقاق حاصل نہیں کہ وہ ان کے متعلق فیصلے کرنے بیٹھ جائیں۔ ادب سارے صحابہ کا لازم ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان عمرو بن العاص من صالحی قریش، عمرو بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ حدیث اسد الغبا میں، طبقات ابن سعد میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، فضائل الصحابہ اور کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ مرسل ہے، اس کے درمیان ایک راوی ساقط ہے، لیکن تابعین کے دور میں مرسل کی قبولیت یہ بہت سے حضرات کا موقف ہے۔ ایک اور حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے عمر بن عاص کو کچھ مال کا حکم دیا کہ میں تمہیں یہ مال دینا چاہتا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسلام مال کے لیے نہیں لایا، میں تو اللہ کے ثواب کے لیے اسلام لایا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ حلال صالح مال صالح آدمی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث آخر میں، یہ مشکات المصابیح اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ یہ تین صحابہ سے روایت ہے، حضرت انس، ابن مسعود اور عبداللہ بن مسعود سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، انہیں اپنے تیروں کا نشانہ نہ بنا لینا، مراد اعتراضات اور گالی گلوچ کا نشانہ نہ بنا لینا میرے بعد۔ جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا، جو صحابہ کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفت فرمائے اور سزا دے۔ اب اس حدیث کی سند پر کچھ لوگوں نے بحث کی کہ سند نہیں صحیح یا فلاں ڈم کا، تو سند اپنی جگہ درست ہے۔ میں اس کی ایک اور دلیل بتانے لگا ہوں جو علم حدیث کے عام طالب علموں کو سمجھ آ جائے۔ اصول یہ ہے ایک کہ مجتہدین میں سے کوئی مجتہد امام جب کسی حدیث پر اعتماد کرتے ہو اس سے استدلال کرے، مجتہدین میں سے کوئی مجتہد امام
کسی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے استدلال کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث اس مجتہد کے نزدیک صحیح ہے۔ مجتہد کسی حدیث سے استدلال کرے، حوالے کے طور پر بیان کرے یہ حدیث اس موقف کی دلیل ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اس امام کے نزدیک صحیح ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل جن کا محدث ہونا اور مجتہد ہونا قطعاً محل نظر نہیں، بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے مجتہد بھی تھے، آپ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے زبان درازی کرتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بیعت بھی کرتا ہے۔ یہ امام خلال کی کتاب ہے، یہ 308 ہجری میں فوت ہوئے، 308 ہجری میں امام خلال فوت ہوئے۔ وہ احمد بن حنبل کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے فرمایا الغلو فی اصحاب محمد، نبی پاک کے صحابہ کے بارے زبان درازی، الغلو فی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کے ذکر میں گستاخی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ فی اصحابی۔ اور یہ اصول کہ مجتہد جس حدیث سے استدلال کرے وہ حدیث اس کے نزدیک صحیح ہے، یہ بہت سی کتابوں میں ہے۔ مرکات میں ملا علی قاری نے صفحہ 564 جلد 3 پر لکھا، میزان شورانی میں صفحہ 68 پر امام شورانی نے لکھا، بحر الرائق میں امام ابن نجیم نے صفحہ 500 جلد 5 ہمارے چھپے مدرسے کی جو کتاب ہے چھاپا، رد المحتار اس کا مدرسے کے چھپے میں صفحہ 83 جلد 7، موضوعات ملا علی قاری اس کا صفحہ 201 اور بہت سی اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔